آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ آج کا یہ مختصر سا پیغام میں پورے ملک کے نام کرنے جا رہا ہوں کہ آج جو میٹنگ کے بعد جو بیانات آ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن بڑھانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس فیصلے کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن اس فیصلے کے بعد جو پرابلمز جو پریشانیاں آنے والی ہیں، کیا اس کے حل کے لیے بھی کوئی کچھ فکر کر رہا ہے؟ میں بتانا یہ چاہوں گا کہ ابھی 21 دن مکمل ہونے والے تھے کہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب میں جو مشکلوں کا سامنا کر رہا تھا اس سے مجھے چھٹکارا ملے گا اور میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، لیکن پھر سے ان کی امیدوں پہ وہ جو بادل منڈرا رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کیا کسی نے اس کے لیے کچھ سوچا؟ تو غور و فکر کرنے کا مقام یہ ہے کہ اگر ہماری حکومت صرف ایوانوں میں بیٹھ کے اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا بہتر ہوگا، تو میں ان سے یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ آئے میدانوں میں اور لوگوں کی حالت کو دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا اور کیا لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ فیصلہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے یا مشورہ دیا ہے وہ اپنے اعتبار سے صحیح سوچ رہے ہوں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مرحلے کو دیکھیں، ان معاملات پہ غور و فکر کریں کہ جو ابھی ہمارے دیش میں چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن تک آج بھی نہ صحیح سے کھانا پہنچ رہا ہے اور نہ صحیح سے انہیں رہنے کا انتظام مل پایا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ایوانوں میں بیٹھ کے جو فیصلہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو اچھا دکھ رہا ہوگا، لیکن جس کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، جو آج دن اور رات گزارتے ہیں تو وہ دن اور تاریخ جوڑتے ہیں کہ کب وہ 14 تاریخ آتی کہ میں گھر پہنچتا، لیکن اب ان کے سامنے اگر 2 ہفتے اور بڑھ گئے ہیں تو پھر سوچیں ان کے دلوں پہ کیا گزرتا ہوگا۔ اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ گھر سے کہیں باہر نہیں رہے ہیں، لیکن ابھی جس کنڈیشن میں وہ گھر سے باہر ہے ان کے لیے وہ جیل سے بھی خطرناک ہو چکا ہے، کیونکہ آس پاس کے لوگ وہاں پہ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بازار میں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن جو ایک دوسرے شہر میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، نہ انہیں باہر نکلنے دیا جا رہا ہے اور نہ کسی ضرورت کے مطابق انہیں اور کہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے لیے یہ لاک ڈاؤن بہتر ہے تو اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ جس مرحلے سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اور ہماری عوام پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے، تو وہ صرف یہ نہیں کہ کرونا وائرس ہمارے مسائل ہیں، اس سے کہیں زیادہ مسائل ہمارے درمیان اور بھی بڑھ رہے ہیں، جیسے کہ جو کام انجام دینے والے ہیں ہاسپٹلوں میں، جو ہمارے میڈیا والے ہیں، جو ہمارے اور بھی طرح کی سہولیات پہنچانے والے ہیں، میں ان کی طرف توجہ دینا چاہوں گا کہ اگر لوگ ہاسپٹلوں میں علاج کر رہے ہیں، وہاں صفائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، وہاں مریضوں کو صحیح کھانا نہیں مل رہا ہے، سڑکوں پہ صفائی نہیں ہو رہی ہے، سبزی منڈیوں میں کئی دنوں سے وہ سامان پڑے ہوئے ہیں، حد تو یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ جو ماسک استعمال کر رہے ہیں وہ بھی استعمال کرنے کے بعد وہ سڑکوں پر پھینک دے رہے ہیں۔ اگر اسے انسان تو انسان، اگر جانور نے اس کے قریب، اگر جانور قریب گئے تو آج تو ہمیں کھانے کی پڑی ہے، بعد میں جب جانوروں کے درمیان بھی وہ وائرس پھیلے گا تو نہ ہم تک صحیح سے دودھ مل پائے گا اور نہ کوئی کھانے کی اشیاء مل پائے گی۔ آج جو بیماری صرف انسانوں تک ہے اس سے ہم نہیں بچ پا رہے ہیں، تو کیا جب جانوروں تک وہ منتقل ہو جائے گا، جب وہ بھی اس وائرس سے وہ بیمار پڑنے لگیں گے، تو کیا ہمارا معاشرہ بچ سکتا ہے، ہمارا ملک بچ سکتا ہے یا یہ دنیا پھر بچ سکتی ہے؟ تیسری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام پہلو کو دیکھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب بالخصوص اگر جو ہماری سرکار ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ اگر لاک ڈاؤن کو بڑھاتی ہے تو ان کے لیے پہلے فکر کرے کہ جو گھروں سے دور ہیں، جن تک کھانے کا انتظام نہیں ہے، ان کا خاص خیال کریں، کیونکہ وہ اگر اس بیماری سے بچ بھی گئے اور ان تک صحیح سے اگر کھانا نہ پہنچا یا اور بھی کھانے کی چیز پہنچ رہی ہے وہ صحیح سلامت نہ پہنچے تو دوسری بیماری کی وجہ سے وہ موت کے گھاٹ پہ جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا بھی خیال کریں کہ جو ابھی اس کرونا وائرس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں،
اور لوگ وہ جو میڈیا والے بالخصوص ایک کسی طبقے کو ایک کسی ریلیجن والے کو اگر ٹارگٹ بنا رہے ہیں تو میں ان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ جتنا پرچار اس زمانے میں مولوی یا پھر پنڈت یا اور لوگ نہیں کر رہے ہیں دھرم کے نام لے رہے ہیں اس سے زیادہ کہ میڈیا والی دھرم کے نام پہ وہ اپنی باتیں دوسرے تک پہنچا رہی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آج بھی صرف آپ کو اسی لیے اجازت دی گئی ہے کہ آپ صرف دھرم کی بات کریں, آپ مسجد اور مندر کی بات کریں, آپ شمشان گھاٹ اور قبرستان کی بات کریں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اس سے اٹھ کر کے صرف اور صرف انسانیت کی بات کرنے کی ضرورت ہے. آج پوری دنیا اس مصیبت سے گزر رہی ہے. اگر آج ہم انسان کو انسان کی نظر سے رکھیں گے بلکہ انسان کے پیچھے جو اس کے جو لباس کو دیکھ کر کے یا اس کے دھرم کو دیکھ کر کے اگر ہم نے بات کرنی شروع کی تو پھر انسانیت کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اور آج جو آپ سوچ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کر کے یا اور بھی چیز کر کے ہم محفوظ ہو جا رہے ہیں, اس میں آپ مکمل طور سے کامیاب نہیں ہیں. کیونکہ ہمارے ملک میں جس دن سے لاک ڈاؤن ہے کئی ہفتے گزر چکے ہیں, لیکن اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ کتنے پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں, مریض بڑھتے جا رہے ہیں, بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے. اور حد تو یہ ہے کہ آج بھی ظلم کرنے والے اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہے ہیں. اور شرم کی حد اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب امیر حضرات غریبوں کی روٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں. جو چند مخیر حضرات, جو چند اچھے لوگ اگر غریبوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے گھر تک راشن پہنچے, ان تک کچھ رقم پہنچے, تو 50% بھی وہ رقم نہ پہنچ رہی ہے یا راشن پہنچ رہا ہے. اس کا ذمہ دار ہے تو کون؟ تو میں ان امیر حضرات کو مخاطب کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو بھی یاد کریں جن کے لیے انہیں اب قریب وہ اپنی زندگی گزار چکے ہیں اور بہت قریب ان کو موت کا سامنا کرنا ہے. کہ اب تک آپ نے جتنا بنایا ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں, آپ کی جتنی پراپرٹیاں ہیں, کیا ہر دن اگر آپ ہزاروں روپیہ استعمال کریں گے تو کیا آپ تمام پیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے پاس پراپرٹی کی کمی نہیں ہے, لیکن آج بھی آپ غریبوں کا حق کھانے میں کوئی پرہیز نہیں کر رہے ہیں. آج بھی آپ کے پاس اگر آ رہا ہے 100 بوریاں بانٹنے کے لیے اناج, تو آپ 50 بوریاں بانٹ رہے ہیں, 50 بوریاں آپ دوسری جگہ استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح اگر لاکھوں روپے آ رہا ہے تو اس میں سے 50% بھی آپ غریبوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں. اور میں بالخصوص مودی صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے وعدہ کیا تھا کئی سال پہلے کہ ہم تمام ہندوستانیوں کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ بھیجوں گا, اگر آپ وہ وعدہ پورا نہیں کر سکے تو آج وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ اگر 15 لاکھ نہ صحیح, آپ کم سے کم غریبوں کے اکاؤنٹ میں 15,000 ہی بھیج دیں تاکہ غریب زندہ رہ سکے, اپنے بچوں کو زندہ رکھ سکے. ورنہ اس لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد جو مصیبت آنے والی ہے شاید اسے آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور شاید یہ آپ کو احساس نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سنجیدگی سے دیکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں. اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی باتوں کو تمام کرنا چاہوں گا کہ میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کا, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے, کیونکہ آئینہ حقیقت دکھانا چاہتا ہے اور جو ہو رہا ہے اب بخوبی واقف ہے, اگرچہ الیکٹرانک میڈیا ہمیں نہیں دکھا رہی ہے. کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کے جو نظر پہ, ان کے جو نگاہوں پہ جو چشمہ لگا ہوا ہے وہ تو دھرم کا چشمہ پہن کر دیکھ رہے ہیں, وہ تو لوگوں کو لباس سے پہچان رہے ہیں, وہ تو لوگوں کو جگہ کے نام سے پہچان رہے ہیں, تو انہیں لوگوں کی مجبوری اور غریبی کہاں دکھائی دے گی؟ تو اس لیے میں بتانا چاہوں گا کہ آج وقت ہے غریبوں کی دلجوئی کرنے کی, کہ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی غم نہیں, دل نہ ٹوٹے کیونکہ بازاروں میں نہیں ملتا.